جی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈیٹا مائننگ میں یا نالج ڈسکوری میں سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ڈیٹا انڈرسٹینڈنگ کا ہے. تو ڈیٹا انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آج ہم لوگ ڈسکشن کریں گے. ڈیٹا کی ڈفرینٹ ٹائپس کیا ہوتی ہیں, ڈیٹا کی کیا کیا پراپرٹیز ہو سکتی ہیں, ڈیٹا جو ہے وہ اس کی ویژولائزیشن کیسے ہوتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہم لوگ ان کو ڈسکس کریں گے. یا ڈیٹا میں کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلا تو کوشچن یہی ہے جی, واٹ از ڈیٹا؟ ڈیٹا از بیسیکلی کلیکشن آف ڈیٹا آبجیکٹس اینڈ دیئر ایٹریبیوٹس. ڈیٹا آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں اور ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں, یہ ٹرمز ریلیٹڈ ہیں. آپ لوگوں نے ڈیٹا بیس کے سبجیکٹ میں یا آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں بھی آپ لوگوں نے یہ ٹرمز ڈسکس کی ہوئی ہیں. سائڈ پہ یہ ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے آپ کے پاس. یہ جو نمبر آف روز ہیں, جنہیں ہم ریکارڈس بھی کہتے ہیں, یہ ہیں بیسیکلی آبجیکٹس. جیسے اس ڈیٹا سیٹ کے اندر جو بھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر 10 آبجیکٹس ہیں اور ہر آبجیکٹ کی کوئی فکس ایٹریبیوٹس ہیں. ایٹریبیوٹس جنہیں ہم کریکٹرسٹکس یا پراپرٹیز بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کالمس کی فارم میں نظر آ رہے ہیں اور آبجیکٹس جو ہیں وہ روز کی فارم میں نظر آ رہے ہیں. تو اس کمپلیٹ جو آپ کے سامنے کلیکشن ہے, جسے ہم آبجیکٹس اور ایٹریبیوٹس کی کلیکشن کہہ رہے ہیں, اس بیسیکلی ڈیٹا. ایٹریبیوٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جی وہ کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹی یا کریکٹرسٹک ہوتی ہے. فار ایگزامپل آئی کلر آف اے پرسن, ٹیمپریچر ایکسیٹرا. اور جیسے یہاں پر آپ کو ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں, ریفنڈ, میرٹل اسٹیٹس, ٹیکسیبل انکم ایکسیٹرا. ایٹریبیوٹ جو ہے اس کو ہم ویریبل فیلڈ بھی کہتے ہیں, کریکٹرسٹک بھی کہتے ہیں, یا فیچر بھی کہتے ہیں. یہ ٹرمز امپورٹنٹ ہیں, ان کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آگے پھر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کریکٹرسٹک یا کبھی ہم لوگ فیچر کہہ رہے ہوں گے ان ٹرمز کو. اور اس میں پھر اس نے آبجیکٹ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے جی آپ کے پاس. آبجیکٹ از آلسو نون ایز ریکارڈ, پوائنٹ, کیس, سیمپل یا اینٹی یا انسٹنس بھی ہم لوگ اس کو کہتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اور ایگزامپلس بھی شیئر کروں گا, جس میں یہاں پہ جو ریکارڈز ہیں یا ہمارے آبجیکٹس ہیں, اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں گے یہاں اکثر ریپوزیٹریز ہم انہیں بولتے ہیں, جہاں پر آپ کو ڈیٹا سیٹس ملتے ہیں. ان ریپوزیٹریز کے اوپر ڈیٹا سیٹس کی پراپرٹیز میں وہ لکھتے ہیں کہ جی اس میں کتنے انسٹانسز ہیں. انسٹانسز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کتنے ریکارڈز ہیں یا کتنے آبجیکٹس ہیں اس ڈیٹا سیٹ کے اندر. تو آپ لوگوں کی ایک ٹاسک بھی ہوگی جس میں آپ لوگوں نے ڈفرینٹ ڈیٹا سیٹس ہیں وہ اکٹھے کرنے ہوں گے. میں ریپوزیٹریز کچھ آپ کو بتاؤں گا اور پھر آپ لوگوں نے ان میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ کوئی ایک اسپیسیفک ڈیٹا سیٹ ہے, اس ڈیٹا سیٹ کے کتنے ایٹریبیوٹس ہیں, کتنے ریکارڈز ہیں یا کتنے انسٹانسز ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے ان میں سے پھر آئیڈینٹیفائی کرنی ہوگی. ایٹریبیوٹ ویلیوز کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں جی. ایٹریبیوٹ ویلیوز بیسیکلی جیسے ابھی ہم لوگ پچھلی سلائڈ پہ ایگزامپل دیکھ رہے تھے, ہمارے پاس ایک ایٹریبیوٹ ہے جی, فار انسٹنس ریفنڈ. تو ریفنڈ کی پاسبل ویلیو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی پاسبل ویلیوز ہیں جی یس, نو, یس, نو. اسی طرح میرٹل اسٹیٹس ایک ایٹریبیوٹ ہے اور اس کی پاسبل ویلیوز ہیں سنگل, میرڈ, ڈائیورسڈ. یہ 3 ویلیوز ہیں. آپ دیکھیں ان آلٹرنیٹلی یہ ویلیوز جو ہیں وہ یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا ریکارڈ ہے, اس کے لیے کس ایٹریبیوٹ کی کیا ویلیو ہے. تو اسے ہم بیسیکلی کہتے ہیں جی ویلیو. ایٹریبیوٹ کو جو آپ ویلیو اسائن کرتے ہیں, بیسیکلی وہ نمبر, سمبلز, کوئی اسپیسیفک ویلیو ہو سکتی ہے. اسی طرح آگے اس نے ڈسکس کیا ہوا جی ڈسٹنکشن بٹوین ایٹریبیوٹس اینڈ ایٹریبیوٹ ویلیوز. ایٹریبیوٹ اور ایٹریبیوٹ ویلیوز کوائٹ کلیئر. آپ نے دیکھا ہے کہ جی یہاں پر ہمارے پاس جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ TID could be considered as attribute as well. ٹرانزیکشن آئی ڈی جسے ہم کہہ رہے ہیں, اور پھر ریفنڈ ایک ایٹریبیوٹ ہے, میرٹل اسٹیٹس ایک ایٹریبیوٹ ہے, اور نیچے آپ کو جو ریکارڈس میں یا آبجیکٹس کے اندر اگینسٹ ان ایٹریبیوٹس کی جو ویلیوز نظر آ رہی ہیں یہ ویلیوز ہیں, اور اوپر آپ کو جو مین کالمس یا ہیڈر آپ کا کالم کا نظر آ رہا ہے وہ ایٹریبیوٹس ہیں. اس نے ڈفرینسیشن اس میں اس طرح سے کی ہوئی ہے کہ جی آپ کے جو سیم ایٹریبیوٹ ہے کین بی میپ ٹو ڈفرینٹ ویلیوز.
فار ایگزامپل ہائٹ کین بی میئرڈ ان فیٹ اور میٹرس. اور ایون ویلیوز کی بھی اگر آپ بات کریں تو اگر ہم کہہ رہے ہیں ایک ایٹریبیوٹ ہے ہائٹ، ہو سکتا ہے کسی ایک پرسن کی ہائٹ جو ہے وہ 5.9 فیٹ ہو، اور کسی دوسرے پرسن کی ہائٹ جو ہے وہ 6 فیٹ ہو، کسی تیسرے پرسن کی ہائٹ جو 5.7 فیٹ ہو. تو ویلیوز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی ایٹریبیوٹ ہے اور ایٹریبیوٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ ویلیوز پہ میپ کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے ایک اور ایگزامپل یا ڈفرینسیشن کے لیے بتایا ہوا ہے کہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کین بی میپ ٹو سیم سیٹ آف ویلیوز. فار ایگزامپل ایٹریبیوٹ آف ویلیوز فار آئی ڈی اینڈ ایج آر انٹیجرس. یہ سیٹس کی بات کریں کہ آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی جو ٹائپس ہیں، جیسے آئی ڈی اور اگر ایج کی ہم بات کریں تو یہ انٹیجر ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، اور لیکن پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آئی ڈی جو ہے اس کی کوئی لمٹس نہیں ہوتی، بٹ ایج کی کوئی میکسیمم یا منیمم ویلیو ہوتی ہے. تو یہ ایک اور اس نے ڈفرینسیشن کی ہوئی ہے آپ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں اور ویلیوز میں. اس کے بعد ایک اور طرح سے کیٹیگرائز کیا ہوا اس نے ایٹریبیوٹس کو. ایٹریبیوٹس جو ہیں وہ ڈسکریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کنٹینیوس بھی ہو سکتے ہیں. تو ڈسکریٹ بیسیکلی اگر کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ہے جس کی جو ویلیوز ہیں وہ کاؤنٹیبل ہیں یا لمیٹڈ ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں جی کہ یہ ڈسکریٹ ایٹریبیوٹ ہے. فار ایگزامپل زپ کوڈ کاؤنٹس کوڈ بی، آپ کہہ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کا کاؤنٹ ہو سکتا ہے، نمبر آف ٹیچرز ہو سکتا ہے، نمبر آف ڈورز ہو سکتا ہے. تو یہ کاؤنٹ ہے. اور پھر ڈفرنٹ ورڈس کی کلیکشن ان اے ڈاکومنٹ. کسی ایک ڈاکومنٹ میں وہ جو ورڈز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈسکریٹ ہوتا ہے، اور عام طور پہ انٹیجر ویریبل سے ریپرزینٹ کیے جاتے ہیں یہ والے ایٹریبیوٹس ڈسکریٹ ایٹریبیوٹس. بائنری ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ ایک اسپیشل کیس ہے ڈسکریٹ ایٹریبیوٹ کا. بائنری سے مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی 1 اور 0. آپ دیکھیں گے ہم لوگ ایسے ڈیٹا سیٹس ڈسکس کریں گے جہاں پہ ہمارے ڈیٹا سیٹس کے جو کوئی اسپیشل ایٹریبیوٹس ہیں. خاص طور پہ ایک ٹرم میں بتاؤں گا، اسے ہم عام طور پہ کلاس یا لیبل بھی کہتے ہیں. تو جنرلی ہم لوگ ایسے ڈیٹا سیٹس کو انالائز بھی کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک اسپیشل ایٹریبیوٹ ہوتا ہے جسے ہم کلاس یا لیبل ایٹریبیوٹ کہتے ہیں، اور وہ عام طور پہ بائنری ہوتا ہے. تو اس کو ہم لوگ پھر ڈسکس کریں گے. دوسری ٹائپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کنٹینیوس ایٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں جن میں ریئل ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں. فار ایگزامپل ٹیمپریچر ہے، ہائٹ ہے، ویٹ ہے، یہ کنٹینیوس ایٹریبیوٹس ہیں، اور انلمیٹڈ ویلیوز ایگزسٹ کر سکتی ہیں ایٹریبیوٹس کی. جنرلی یہ فلوٹنگ پوائنٹ ویریبلز ہوتے ہیں. ان کی ویلیوز جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے پوائنٹس میں ہوں گی. ڈپینڈ کرتا ہے کسی بھی ایک ڈیٹا سیٹ میں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس خالی ڈسکریٹ ایٹریبیوٹس ہوں یا خالی کنٹینیوس ایٹریبیوٹس ہوں. مکس ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں ڈیٹا سیٹس میں. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ڈیٹا سیٹس کی، جن میں ریکارڈ ہے، گراف ہے، آرڈرڈ ڈیٹا سیٹس ہیں. پھر ہر ٹائپ میں اس نے ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. آگے سلائڈس میں اس نے ہر ایک ٹائپ کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے سب سے پہلے اس نے ریکارڈ ڈیٹا کی ایگزامپل دی ہوئی ہے. ہم لوگوں نے بھی پہلے بھی جو ڈیٹا سیٹ دیکھا تھا ایگزیکٹلی یہ وہی ڈیٹا سیٹ ہے جس میں آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ریکارڈس کے اوپر کنسسٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہر ریکارڈ کے فکسڈ نمبر آف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو 10 ریکارڈس ہیں، اور 10 کے 10 ریکارڈس کے یہ فکس ایٹریبیوٹس ہیں: ٹرانزیکشن آئی ڈی، ریفنڈ، میرٹل اسٹیٹس، ٹیکسیبل انکم اور چیٹ. اور جیسے ابھی ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ویلیوز ہیں وہ ڈفرینٹ آپ دیکھیں گے کہ ایٹریبیوٹس میں کین بی میپڈ آن ٹو ڈفرینٹ ویلیوز. تو ویلیوز ڈفرینٹ ہیں، لیکن ہر ایک آبجیکٹ کے یا ہر ایک ریکارڈ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ یہی فکس ایٹریبیوٹس ہیں. میٹرکس ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی سیم فکسڈ سیٹ آف نومیرک ایٹریبیوٹس ہیں کسی کوئی آبجیکٹس کے. جیسے یہاں پہ اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے جی کہ فار ایگزامپل یہ کوئی ایک آبجیکٹ ہے جس کا پروجیکشن لوڈ ہے ایکس ایکسس پر، پھر وائی ایکسس پر، پھر ڈسٹینس ہے، لوڈ ہے اور تھکنیس ہے.
تو اس طرح کے ڈیٹا سیٹ کو آپ میٹرکس ڈیٹا میٹرکس کہہ سکتے ہیں، میٹرکس ٹائپ آف ڈیٹا سیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو. ڈاکومنٹ ڈیٹا ہے، میں جنرلی کام بھی کرتا ہوں اس کے اوپر، میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا سیٹ شیئر بھی کروں گا. آپ عام طور پہ ڈاکومنٹ کو ٹرم ویکٹرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی اس نے چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو انالائز کر رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی آپ ڈاکومنٹس کو بریک کر لیتے ہیں ان کے اندر جو ٹرمز ہوتی ہیں اس پہ. پھر اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے جس ڈیٹا سیٹ کی، اس میں 3 ڈاکومنٹس دکھائے ہوئے ہیں اور اوپر کالمس میں ایٹریبیوٹس کی فارم میں آپ دیکھیں تو ڈفرینٹ ورڈز ہیں جیسے ٹیم، کوچ، پلے، بال ایکسیٹرا، اور نیچے اس نے کاؤنٹ لکھا ہوا ہے. اسے ہم کہتے ہیں جی ڈاکومنٹ کاؤنٹ ویکٹر. ہر ڈاکومنٹ میں ہر ایٹریبیوٹ کتنی دفعہ آ رہا ہے اس نے نیچے کاؤنٹ لکھا ہوا ہے ہر سیل کے اندر. فار ایگزامپل ٹیم کا جو ورڈ ہے وہ ڈاکومنٹ 1 میں 3 دفعہ آ رہا ہے، لیکن ڈاکومنٹ 2 اور ڈاکومنٹ 3 میں وہ 0 ٹائمز ایگزسٹ کر رہا ہے. اسی طرح باقی سارے ورڈز کا کاؤنٹ. اس ٹائپ کے ڈیٹا کو ہم لوگ ڈاکومنٹ میٹرکس کہتے ہیں، ڈاکومنٹ ٹرم ویکٹر بھی کہتے ہیں. یہ یہاں پہ اس نے یہی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے، the value of each component is the number of times the corresponding term occurs in that specific document. آپ کے جو اسپیسیفک ڈاکومنٹ میں کتنی دفعہ کون سی ٹرم آ رہی ہے یہاں پہ وہ کاؤنٹ لکھا ہوا ہے. تو اس کی بیسس پہ انالائز کرتے ہیں آپ لوگ پھر ڈاکومنٹس کو. کیسے بریک ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، ٹرم ویکٹرز کیسے بنتی ہیں، کاؤنٹ کیسے آپ گیٹ کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پروگرامنگ کرنی پڑتی ہے، یا ٹولز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر ٹولز یوز کریں گے اور پھر کچھ پروگرامنگ بھی کریں گے. ہمارے پاس ٹرانزیکشن ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے، جیسے اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی کہ جی آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز ہیں اور ان ٹرانزیکشنز میں لوگوں نے ڈفرینٹ آئٹمس جو ہیں وہ بائی کی ہوئی ہیں. ہر ریکارڈ میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ گراسری اسٹور کی اگزامپل ہے جس میں ڈفرینٹ کسٹمرز نے جو ڈفرینٹ پروڈکٹس خریدی ہیں ان کو اس نے لسٹ کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل پہلی ٹرانزیکشن ہے جس میں بریڈ، کوک اور ملک خریدا ہے کسٹمر نے. سیکنڈ ٹرانزیکشن میں بیئر اور بریڈ خریدی ہوئی ہے. تھرڈ ٹرانزیکشن میں بیئر، کوک، ڈائپر اور ملک ایکسیٹرا. اسی طرح یہ اس ٹائپ کے ڈیٹا کو آپ ٹرانزیکشنل ڈیٹا کہتے ہیں. عام طور پہ گروسری اسٹورز کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، کسٹمرز جو چیزیں خریدتے ہیں، اس ڈیٹا سیٹ کو اس نے ایگزامپل یہاں پہ لیا ہوا ہے. یہ بھی بزنس انٹیلیجنس کے لیے، ایون شیلف پلیسمنٹ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ڈیٹا سیٹ. کون سی آئٹمس کس طرح شیلف میں پلیس کرنی چاہیے، اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. خیر فی الحال ہم لوگ ٹائپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائپ کا بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے، ٹرانزیکشنل ٹائپ کا ڈیٹا. گرافس ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس میں بڑی جگہوں پہ، نیٹ ورکس میں، اور ایون یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر گرافس یوز ہوتے ہیں. اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی یہاں پر آپ لوگوں کو جو گرین کلر میں سرکلڈ نوڈز نظر آ رہے ہیں از بیسیکلی یہ اوباما کی فیور میں ہیں، اور جو ریڈ کلر میں آپ کو نوڈز نظر آ رہے ہیں وہ اوباما کے اگینسٹ ہیں. اور اس نے ایک گراف بنایا ہوا ہے. اس گراف سے بیسیکلی یہ ریپرزینٹ یہ کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اگر تو زیادہ تر جو اسامہ کی فیور میں ہیں لوگ، یہاں اس ابھی ہم پہلے بھی ٹرم بول رہے تھے جو ہمارے پاس بائنری ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو کلاس یا لیبل ہے وہ ہے جی لو اوباما، اور اس کی ویلیوز ہیں وہ پازیٹیو ہو سکتی ہیں یا نیگیٹو ہو سکتی ہیں. گراف کی فارم میں ہم لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ نوٹس گرین کلر میں سرکلڈ ہیں وہ پازیٹیو ہیں یا اسامہ کی فیور میں ہیں، اور جو ریڈ کلر کے سرکلز ہیں وہ اسامہ کے اگینسٹ ہیں. اور ان کا آپس میں گراف بنا ہوا ہے. جنرلی جو آپ کو گرین کلر کے انسٹانسز نظر آ رہے ہیں یا نوڈس نظر آ رہے ہیں ان کے کنیکشن یا کنیکٹیوٹی آپس میں زیادہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو گرین کلر کی ریڈ کے ساتھ. تو ریڈ ویسے بھی ایک الگ گروپ ہے اور گرین ایک الگ گروپ ہے.
کیمیکل ٹائپ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے جس میں اس نے جیسے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی آپ کے پاس ایک بینزین کا مالیکیول ہے اور اس میں کاربن بیسیکلی دس از کاربوہائیڈریٹ، تو اس میں کاربن اور ہائیڈروجن کے ایٹمس ہیں وہ کمبائن ہو کے انہوں نے ایک مالیکیول بنایا ہوا بینزین کا، تو کیمیکل ٹائپ کا ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور ایگزامپل ہے جی آرڈر ڈیٹا۔ آرڈر ڈیٹا بیسیکلی جیسے ہم لوگوں نے ابھی پہلے ٹرانزیکشنل ٹائپ کا ڈیٹا دیکھا ہے، اسی طرح کا اس نے اس میں ڈفرینٹ سیکوینسز بنا لیے ٹرانزیکشنس کے یا آئٹمس کے، اور پھر اس نے یہاں پہ گروپ بھی کیا ہوا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ جی آپ کی ایک سیکوینس میں آپ ایلیمنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں، جیسے اے بی کو یا ڈی کو الگ اس نے ایک ایلیمنٹ کنسیڈر کیا ہوا یا ایونٹ کنسیڈر کیا ہوا۔ آرڈر ڈیٹا ہو سکتا ہے ہمارے پاس، یہ آرڈر ڈیٹا کی سیکنڈ ایگزامپل ہے۔ ایک آرڈر ڈیٹا یہ ہے ٹرانزیکشن ٹائپ کا، اور ایک اور آرڈر ڈیٹا ہے ہمارے پاس بیسیکلی کوئی ڈی این اے اسٹرکچر یا جینومک سیکوینس ڈیٹا۔ اس میں آپ کو ڈفرینٹ کیریکٹرس نظر آ رہے ہیں، ان کا ایک سیکوینس ہے۔ اس ٹائپ کے ڈیٹا کو بھی ہم لوگ آرڈر ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں۔ آرڈر ڈیٹا کی ایک اور ایگزامپل ہے جی اسپیشو ٹیمپورل ڈیٹا۔ بیسیکلی آپ یہاں پہ اس نے ٹیمپریچر کو ڈفرینٹ ٹائم پہ میپ کیا ہوا ہے۔ آپ جب کسی بھی ڈیٹا کو ٹائم کے اگینسٹ میپ کرتے ہیں تو اسے ہم ٹیمپورل ڈیٹا کہتے ہیں۔ ڈیٹا کوالٹی کی ہم بات کریں گے۔ ڈیٹا کوالٹی میں بیسیکلی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی ڈیٹا کس کوالٹی کا ہے، ڈیٹا میں کوئی پرابلمس وغیرہ تو نہیں ہیں، ان کو آپ لوگ ہینڈل کرتے ہیں پری پروسیسنگ سٹیپس میں۔ ہم لوگ کوالٹی کے اوپر بات کر لیتے ہیں، لیکن ہم لوگ پری پروسیسنگ کو پھر نیکسٹ سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا کوشچن یہاں پہ ریز کیا ہوا جی واٹ کائنڈ آف ڈیٹا کوالٹی پرابلمس، تو ان کو بھی ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں، اور پھر آپ یہ پرابلمس ہیں وہ کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان پرابلمس کو آپ کیسے سالو کر سکتے ہیں۔ کچھ ایگزامپل جس نے دی ہوئی ہے ڈیٹا کوالٹی پرابلم کی، جس میں سب سے پہلی ایگزامپل ہے جی نوائز اور آؤٹ لائرس کی۔ یہ کیا ہوتے ہیں ابھی آگے ایگزامپل میں یہ ان کو بتا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور پرابلم ہے ڈیٹا میں اکثر ہوتی ہے مسنگ ویلیوز، اور ایک اور پرابلم ہے جی ڈپلیکیٹ ڈیٹا۔ یہ اس نے چند ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، انہیں کو آگے اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ ہم لوگ ٹائم ٹو ٹائم جب انالیسس کریں گے یا ڈیٹا پر بات کریں گے تب ہم پرابلمس کی ریلیٹڈ ٹو اسپیسیفک ڈیٹا اس کو ہم لوگ ڈسکس کیا کریں گے۔ نوائز کی اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے جی آپ کے پاس ایک سائڈ پہ ایک ڈائیگرام میں دو سائن ویوز ہیں اور اس میں نوائز کوئی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سائن ویوز کے ساتھ نوائز بھی آ گئی ہوئی ہے۔ اس کو نوائز کو ریموو کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ آڈیو ٹائپ کا ڈیٹا ہے اور آپ نے اس میں سے نوائز ریموو کرنی ہے تو ڈفرینٹ فلٹرس وغیرہ یوز کیے جا سکتے ہیں۔ خیر فی الحال ہم لوگ صرف کوالٹی یا پرابلم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی ریموول یا پروسیسنگ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم لوگ پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ یہ اوپر اس نے یہی کہا ہے کہ جی آپ کی بیسیکلی فون میں اگر لوگ بات کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ڈسٹورشن آ رہی ہے اس کو آپ نوائز کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا میں آؤٹ لائرز ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ آؤٹ لائرز کی ایگزامپل نیچے ڈائیگرام سے کافی کلیئر ہے۔ کچھ ایسے ہمارے پاس ڈیٹا آبجیکٹس ہمارے ڈیٹا میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کنسیڈریبلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں باقی زیادہ تر آبجیکٹس سے، انہیں ہم آؤٹ لائرز کہتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں، فار ایگزامپل اگر کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں اور 50 اسٹوڈنٹس میں سے 48 یا 49 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے گریڈس بہت اچھے ہیں، 3.5 اور 4 کے درمیان ہیں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ یا دو اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے گریڈس ہیں وہ بہت برے ہیں اور وہ بلو 2.0 ہیں، تو وہ جو دو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آؤٹ لائر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے یہ نیگیٹو ایگزامپل دی، اگر عام طور پہ ہوتا ہے ایسے ہے، فار ایگزامپل اگر ایک ٹیسٹ ہوا ہے یا ایک پیپر ایگزام ہے، کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس میں سے 48 یا 49 اسٹوڈنٹس کی مارکس آ رہے ہیں جی بلو 60، اور ایک یا دو اسٹوڈنٹس کے مارکس میں وہ ابو 90 ہیں، تو وہ جو ابو 90 والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آؤٹ لائرز ہیں۔ موسٹلی
آؤٹ لائرس کو بھی ہم لوگ پھر ہینڈل کرتے ہیں. ہینڈلنگ کے اوپر ہم لوگ پھر بات کریں گے. میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ ابھی صرف پراپرٹیز یا پرابلمس دیکھ رہے ہیں کہ پرابلمس ہو کیا کیا سکتی ہیں. تو ان میں سے ایک پرابلم جو وہ آؤٹ لائرس کی پرابلم ہوتی ہے, ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں ان کو بھی ہم پھر دیکھیں گے. ڈیٹا میں مسنگ ویلیوز ہو سکتی ہیں جی. مسنگ ویلیوز ویسے تو کوائٹ کلیئر ٹرم ہے, جس سے آپ کو پتہ ہے کہ جی فار ایگزامپل آپ کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس ہیں اور آپ نے ڈیٹا گیدر کیا ہوا ہے, اور اس ڈیٹا میں آپ کے پاس کچھ ایٹریبیوٹس کی کچھ ریکارڈس کے اگینسٹ ویلیوز ہی نہیں ہیں, تو انہیں ہم مسنگ ویلیوز کہتے ہیں. مسنگ ویلیوز کی ریزنز اس نے بتائی ہوئی ہیں, اور پھر مسنگ ویلیوز کو ہینڈل کیسے کرتے ہیں اس نے اس کے بارے میں بھی بات کر دی ہوئی ہے. باقی پرابلمس کو اس نے نہیں ڈسکس کیا تھا, لیکن مسنگ ویلیوز کو اس نے ڈسکس کیا ہوا کہ جی آپ مسنگ ویلیوز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. پہلے ریزنس دیکھ لیتے ہیں. مسنگ ویلیوز کو اس نے کہا ہوا کہ جی آپ بیسیکلی ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے اندر اسپیسیفک انفارمیشن ہے اس کو آپ نے کلیکٹ کیا ہی نہیں. فار ایگزامپل آپ نے کلیکٹ نہیں کیا یا لوگوں نے وہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی. فار ایگزامپل لوگوں نے اپنی ایج یا ویٹ بتانے سے انکار کر دیا, یا اکثر آپ نے ایک ڈیٹا گیدر کیا اور اس ڈیٹا میں آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ جی آپ کی سیلری کیا ہے, تو لوگوں نے سیلری بتائی ہی نہیں. تو یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے مسنگ ویلیوز کی. اور یا پھر ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ اپلائی نہیں ہو رہا کسی اسپیسیفک کیس میں یا کسی اسپیسیفک ریکارڈ میں. فار ایگزامپل اگر آپ ڈیٹا گیدر کر رہے ہیں اور آپ پوچھ رہے ہیں اس میں کہ آپ کی اینول انکم ہے کتنی, اور ہو سکتا ہے آپ کا جو رسپونڈنٹ ہو جو آپ کو جواب دے رہا ہو یا جس سے آپ ڈیٹا گیدر کر رہے ہو وہ کوئی چھوٹی ایج کا پرسن ہو, اور اس پہ وہ اپلیکیبل ہی نہیں ہوگا کہ اس کی اینول انکم کتنی ہے, تو وہ پھر اینول انکم نہیں بتائے گا. تو یہ ریزنز ہو سکتی ہیں مسنگ ویلیوز کی. مسنگ ویلیوز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے جی. آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ پورا کا پورا جو آبجیکٹ ہے اس کو لیمینیٹ کر دیں, آپ اس کو ڈیٹا سیٹ میں کنسیڈر کریں ہی نہ, اس کو ریموو کر دیں. یا پھر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جی آپ ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں مسنگ ویلیوز کو. اب عام طور پہ فار ایگزامپل ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے ویٹ کی یا ایج کی. ہمارے اوور آل ڈیٹا سیٹ کی جو سارے کے سارے ریکارڈز ہیں, ہمیں جو ڈیٹا ملا ہے اس ڈیٹا میں ایوریج ایج لوگوں کی کیا ہے, آپ اس کے ساتھ اس کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل دیا ایسٹیمیشن کی, اور بہت ساری طریقے ہو سکتے ہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے مسنگ ویلیو کو آپ اس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. یا پھر مسنگ ویلیو کو ہینڈل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جی آپ اس مسنگ ویلیو کو صرف اگنور کر دیں, یا اس فیچر کو کنسیڈر نہ کریں, یا اس ایٹریبیوٹ کو کنسیڈر نہ کریں ڈیورنگ انالیسس. اور فورتھ میتھڈ اس نے وہی بتایا ہوا کہ جی آپ ریپلیس کریں ساری کی ساری جو پاسبل ویلیوز ہیں ان کو ویٹڈ اور پرابیبلٹی ویٹڈ ایوریج کے ساتھ یا پرابیبلٹیز کے ساتھ. ایک اور پرابلم ہو سکتی ہے جی آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہو ڈیٹا سیٹ میں. تو یہ کافی ایک میجر ایشو ہے, اور عام طور پہ آپ جب ڈیٹا سیٹس جو ڈفرینٹ ریپوزیٹریز سے اٹھاتے ہیں ان کو مرج کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہیٹروجینیس کا ورڈ اس نے یوز کیا ہوا. ہیٹروجینیس از بیسیکلی ڈفرینٹ سورسز, اور اگر آپ ڈفرینٹ سورسز سے ڈیٹا اٹھا کر اس کو مرج کرتے ہیں تو کوڈ بی ڈپلیکیٹ. ہو سکتا ہے آپ کے جو رسپونڈنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے آپ کو رسپونڈ کریں, اور جب آپ ان پلیٹ فارم سے ڈیٹا اس کو انٹیگریٹ کریں تو ڈیٹا ڈپلیکیشن کا پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. یا پھر ہو سکتا ہے کہ جی جیسے اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ جی آپ نے ڈیٹا گیدر کیا اور اس میں ایک پرسن ہے, اس کے ملٹیپل ای میل ایڈریسز ہیں, اس نے ملٹیپل ای میل ایڈریسز سے رسپانس کر دیا. ڈیٹا کلیننگ کے پروسیس میں آپ بیسیکلی اس ایشو کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کو بھی ہم لوگ پھر دیکھ لیں گے, ڈسکس کریں گے. آگے ڈیٹا پری پروسیسنگ ہے. ڈیٹا پری پروسیسنگ ٹرمز جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں, لیکن پھر ہم ان کو ڈیٹیل میں ہم لوگ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. ایک پروسیس ہے جی آپ ڈیٹا پری پروسیسنگ از کوائٹ امپورٹنٹ ان ڈیٹا مائننگ. عام طور پہ آپ ٹوٹل جو ڈیٹا انالیسز یا نالج ڈسکوری کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا مائننگ کے اندر, اراؤنڈ 70 to 80% ٹائم اور ایفرٹ جو ہیں وہ کنزیوم ہو رہی ہوتی ہیں
ڈیٹا پری پروسیسنگ کے اوپر. تو اس نے کچھ ڈیٹا پری پروسیسنگ ٹیکنیکس یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں. ڈیٹا پری پروسیسنگ کو ہم ایسے بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹا کو بیسکلی پریپیئر کرتے ہیں انالیسس کے لیے. تو ڈیٹا انالیسس کے لیے ڈیٹا کی پریپریشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے ڈیٹا مائننگ میں. اس نے جو ٹیکنیکس یہاں پہ ڈیٹا پری پروسیسنگ کے لیے بتائیں، یہ اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں ڈیٹا کے اوپر کہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے، اس کے اوپر کس طرح کی پری پروسیسنگ اپلائی کرنی پڑیں گی آپ کو. تو فار ایگزامپل یہاں پہ تو اس نے ہمارے پاس ابھی تک جو اوپر ڈیٹا سیٹس آپ نے دیکھے ہیں ان سے ریلیٹڈ اس نے بات کی ہوئی. اگر ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹائپ کا پیورلی ٹیکسٹ ٹائپ کا ڈیٹا تو ہو سکتا ہے اس میں ہم لوگ اس طرح کی پری پروسیسنگ اپلائی کرنے کے بجائے کسی اور طرح سے اسٹیپس یوز کریں، کوئی اور پری پروسیسنگ اسٹیپس یوز کر رہے ہیں. ہم ڈسکس کریں گے ان کو بھی. فی الحال صرف ٹرمس دیکھ لیتے ہیں جی. ایگریگیشن ہے، سیمپلنگ ہے، ڈائمینشنلٹی ریڈکشن ہے، فیچر سب سیٹ سلیکشن ہے، فیچر کریشن ہے. فیچر از بیسیکلی آپ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں انہیں فیچر کیا ہے. ڈسکریٹائزیشن یا بائنرائزیشن ہوتی ہے آپ کی، یہ بھی ایٹریبیوٹس کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں. آپ ان کو ڈسکریٹائز کرتے ہیں یا بائنرائز کرتے ہیں، یا پھر آپ ایٹریبیوٹس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پری پروسیسنگ اسٹیپس ہیں. ٹیکسٹ کے پرسپیکٹیو میں کہہ رہا تھا، ٹیکسٹ ٹائپ کا اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہو تو آپ عام طور پہ پری پروسیسنگ اسٹیپس میں ٹیکسٹ کو ٹوکنائز کرتے ہیں، لیمیٹائز کرتے ہیں. ٹوکنائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی فار ایگزامپل ابھی ہم لوگوں نے اوپر بھی ٹرم دیکھی تھی، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور ڈاکومنٹس کے اندر ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. تو وہ ڈاکومنٹ کو اس کے ورڈز کے اندر بریک کرنے کے پروسیس کو آپ ٹوکنائز کرنا کرتے ہیں. پھر لیمیٹائز ہے. لیمیٹائز ایک ٹرم ہے جس میں آپ کے پاس ڈاکومنٹس کے اندر جو ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ٹرم ہے ایگریگیشن، ایک ٹرم ہے ایگریگیٹڈ. ان ساری ٹرمز کو بیس ٹرم میں لے کر آنا، اسے ہم لیمیٹائزیشن کہتے ہیں سر. ٹھیک ہے، اس طرح کی پری پروسیسنگ ہم لوگ ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں.